ہمیں نہیں پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد ہے جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ ماہ محرم آیا، ہم نے صرف اتنا جان رکھا ہے کہ اس مہینے میں حسن حسین شہید ہوئے تھے، حسن حسین شہید ہوئے تھے، جبکہ ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ امام حسن کب شہید ہوئے تھے اور امام حسین کب شہید ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد اس کا مرتبہ کیا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ وہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اب جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد میں تمام صحابہ کرام نے مل کر کے آپ کو جو ہے خلیفہ مانا، وہ تھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نبی آتا، اگر کوئی نبی اگر ہوتا اگر میرے بعد، تو اے عمر وہ تم ہوتے۔ یہ وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے اس گلی سے کبھی شیطان نہیں گزرتا ہے، یعنی جس راستے سے حضرت عمر کا گزر ہو جاتا ہے شیطان بھی حضرت عمر سے اتنا ڈرتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یعنی جب آپ خلیفہ تھے اسلام کے، دوسرے خلیفہ ہیں آپ، تو کہتے ہیں کہ ایک سال جب آپ خلیفہ تھے، کیونکہ 10 سال آپ خلیفہ رہے ہیں، اس میں ایک سال ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا، جس کو ہمارے یہاں پر اکال بولتے ہیں، بالکل چاروں طرف سوکھا سوکھا پڑ گیا، دریا سوکھنے لگے، لوگ جو ہے لوگوں کو پیاس کا ڈر ستانے لگا، جانور لوگوں کے بھوکے مرنے لگے کیونکہ چارہ نہیں مل رہا تھا، غلہ نہیں مل رہا تھا۔ تو لوگ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، اکال پڑا ہوا ہے، قید سالی ہے، آپ کچھ انتظام فرمائیں۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو لے کر نکلے میدان کی طرف۔ اب میں یہاں پر ایک آپ کے سامنے، کیونکہ آپ سب جو ہے مطلب آپ کی زبان میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں، جب کبھی بارش نہیں ہوا کرتی تھی پہلے کے زمانے میں، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین کیا کیا کرتے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک میدان میں نکلتے تھے اور میدان میں جا کر اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے، اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، نماز نفل ہوا کرتی تھی وہ۔ اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بارش برسا دے، اے اللہ جو باران رحمت کا نزول فرما۔ تو وہ جو نماز پڑھتے تھے، وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، وہ جو حضور پر درود پڑھتے تھے، اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا اور بارش برساتا۔ پہلے کے لوگ یہی کرتے تھے۔ جب سے ہم نے دین کو دور کیا ہے، جب سے ہم دین سے دور ہوئے ہیں، جب سے ہمیں کوئی قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، بس مسجد سے ہمارا تعلق جمعہ ٹو جمعہ ہوتا ہے، تب سے ہمارا یہی حال ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بس بارش ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا کرم ہے، نہیں ہوتی تو کتنے شکوے کرتے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر نکلے کہاں؟ میدانوں کی طرف۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ جا رہے تھے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، ان کو لے کر جب گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دنیا میں جنتی کہا ہے، فاروق اعظم یہ بھی جانتے تھے کہ میرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک جوان اگر شراب کی جو ہے بوتل لے کر آئے، شراب کی بوتل لے کر آئے اور میں اگر اس کے سامنے ہوں اور وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شراب کو دودھ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب ایک بڑیا کی جو ہے تیل جو ہے زمین پر گر جاتا ہے،
وہ خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ فلاں جگہ کی زمین جو ہے نے میرا تیل پی لیا ہے، یہ یہاں پر تیری حکومت ہے عمر۔ تو حضرت عمر خط لکھتے ہیں زمین کو، اور جب کہتے ہیں کہ جا کر زمین کے اندر وہ خط ڈال دینا، تو کہتے ہیں کہ جتنا تیل اس بڑھیا کا زمین نے جو ہے مطلب چوسا تھا، وہ تیل واپس اتنا کا اتنا زمین نے واپس دے دیا تھا۔ یہ وہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن آپ نے دعا ایسے نہیں کہ اللہ وہ بارش برسا دے، آپ نے ہمیں مرتبہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جو لوگ وسیلے کو شرک کرتے ہیں، وہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا منہ توڑ کے جواب دیا کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا نہ تو واسطہ قرآن سے ہوگا، نہ اہل بیت سے ان کا واسطہ ہوگا، نہ حدیث سے ان کا واسطہ ہوگا، صرف وہ چند حدیثیں گھڑ کر کے، چند حدیثیں یاد کر کے، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے لوگ آگے آئیں گے، کہیں گے وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ہاتھ کو اوپر کیا، اپنا ہاتھ پکڑ کر کے۔ کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، کیونکہ حضور کی اولاد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خاندان میں سے ہیں بھائی، تو وہ اہل بیت ہوئے۔ حضرت عباس کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا پروردگار، میں تیرا عمر ہوں، میں تیرے رسول کا صحابی ہوں، لیکن میں آج حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا کر کے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں پروردگار، اس ہاتھ کے صدقے میں، اس عباس کے صدقے میں پروردگار بارش عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بارش کی کہ لوگوں کو پھر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنی پڑی کہ حضور اب بارش رک جائے تو بہتر ہے۔ کھیت کھلیان بھر گئے تھے، دریا سے پانی باہر جانے لگا۔ کہنے کا مطلب کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے تھے کہ دعا ایسے ہی قبول ہو جاتی ہے؟ پھر وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کیوں گئے؟ کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، تب آپ نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے، ان دونوں کو تھام کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ان دونوں سے محبت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا، تم کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حالانکہ تمہارے پاس علم تھوڑا سا ہوگا، تمہارے سامنے لوگ لے کر آئیں گے یہ فلاں نمبر حدیث ہے، یہ فلاں نمبر حدیث ہے، بہت سارے فتنے آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن جب آپ قرآن سے محبت کرو گے، اہل بیت سے محبت کرو گے، تو حضور علیہ السلام نے یہ ضمانت دی ہے، حضور نے یہ ضمانت دی اور اس پر عمل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جب حضور نے فرمایا کہ قرآن اور میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی زندگی قرآن نے ہمیں جینے کا جو ہے طریقہ بتایا، کہ قرآن نے کہا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، اسی طریقے سے قرآن کو یہ نہیں ہے کہ گھر میں رکھ لیں، قرآن کو صرف جو تلاوت کریں، نہیں، بلکہ جیسا قرآن نے کہا ہے ویسی جو ہے مطلب اگر آپ قرآن کو اگر پڑھو گے، قرآن کے اندر شفا بھی ہے۔ آپ جب دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ کہیں الا بذکر اللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے دل میں درد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، یہ قرآن شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے سوائے موت کے، یعنی سورہ فاتحہ جس کو الحمد شریف آپ کہتے ہیں، جو بندہ جو ہے مطلب بالکل جاہل ہو وہ بھی الحمد شریف اس کو بھی پڑھنی آتی ہے۔ کم سے کم قرآن کی دو صورتیں، ایک الحمدللہ اور ایک قل واللہ، تو ہر کسی کو آتی ہے، یہ قرآن، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، انہی میں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، امام حسین کا جو آج آپ کو نام سنائی دے رہے ہیں نا، انہوں نے آ کر کے میدان کربلا میں اپنی گردن رکھ دی شریعت کی خاطر، تاکہ ہم لوگ اذانیں دے سکیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے نمازیں پڑھ سکیں، تاکہ اسلام باقی رہ سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اب قربانی دی، یہ اس لیے اس محرم میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے سامنے جتنا 22,000 کا لشکر تھا یا 23,000 کا لشکر تھا، ان میں سے ایک کا بھی نام آپ مجھے بتا دو کسی گھر میں لیا جاتا ہے کیا؟ ورنہ آپ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں چلے جاؤ جہاں پر 4-5 گھر ہوں گے یا 10-15 گھر ہوں گے، اس میں سے ایک کسی کا نام حسن ہوگا، کسی کا نام حسین ضرور ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز سے دور ہوگا، قرآن نہیں پڑھا ہوگا، لیکن نام ضرور ہوگا۔ یہ لوگوں کی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
تو نماز پڑھیے اور اہل بیت کو پڑھیے، اہل بیت کے بارے میں جانیے، حضور کی اولاد سے محبت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب